آپ تمام مومنین نے اماموں کا ذکر سنا، معصومین کا ذکر سنا، غلاموں کا ذکر سنا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں کچھ کنیزوں کا بھی ذکر کروں۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں علم کے اضافے کے لیے ذرا بیان کرتا چلوں کہ جب امام حسین کی شادی جناب شہربانو سے ہوئی تھی، شہربانو کے ساتھ ساتھ جناب شیری بھی کنیزی میں آئی تھیں، لیکن جب شادی ہو کے آئی ہے تو امام حسین نے شیری کو آزاد کر دیا تھا۔ کہا شیری تم آزاد ہو اور تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو۔ شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں ایسا نہیں کر سکتی، مولا میں یہ در چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ مولا نے کہا جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ عزیزان گرامی، جب جناب شیری آزاد ہوئی ہیں، جناب شیری نے کہا مولا میرے آقا میں جا تو رہی ہوں لیکن وعدہ کرو مولا کہ آپ میرے گھر کے اوپر مہمان بن کے آئیں گے۔ مولا وعدہ کرو کہ آپ میرے گھر کے اوپر مہمان بن کے آئیں گے۔ امام نے فرمایا شیری میرا وعدہ ہے اس حسین کا کہ یہ حسین تیرے گھر مہمان بن کے آئے گا۔ کہا مولا ایسے نہیں، مولا وعدہ کرو کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ آئیں گے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے۔ امام نے فرمایا شیری میرا وعدہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے۔ عزیزان گرامی، امام نے حکم دیا کہ شیری جا رہی ہے، بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا، کہا شیری کو رخصت کرو۔ جناب شیری جب چلنے لگی ہیں، بنی ہاشم کی تمام خواتین آئیں، ہدیے اور تحفے لے کے آئی تھیں رخصت کرنے کے لیے جناب شیری کو۔ جناب شیری جب آئی ہیں نا عزیزان گرامی، جناب شیری کے پاس جب بنی ہاشم کی خواتین آئی ہیں، آنے کے بعد پتہ ہے عزیزان گرامی ہر کوئی تحفہ دیتا تھا، تحفے کے ساتھ ساتھ ایک ایک چادر دیتا تھا، اجرکم علی السحرہ، ایک ایک چادر دیتا تھا۔ بنی ہاشم کی جب خواتین نے تحفے دیے، جناب شیری نے جب چادر کو جمع کیا بہت ساری ہو گئیں۔ کہا مولا یہ اتنی ساری چادریں میں کیا کروں گی، میں کہاں لے جاؤں گی؟ امام نے فرمایا شیری جو ملا ہے تو چادریں لے کے چلی جا، کیونکہ وقت ایسا آئے گا جہاں پہ چادروں کی ضرورت پڑے گی۔ عزیزان گرامی، شیری نے چادر کو لیا، چادر کو جمع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کوفے کے باہر ایک ٹیلے کے اوپر جناب شیری جو ہیں وہ گھر بنا کے رہتی تھیں، اور کوفے کے لوگ جناب شیری کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اس خواتین کی وجہ سے ہمارے شہر میں حسین رسول کا نواسہ ہمارے شہر میں مہمان ہوگا، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے جناب شیری کی۔ وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، وقت گزرا عزیزان گرامی۔ جناب شیری روزانہ قافلے والوں سے پوچھتی تھی کیا کوئی خبر ہے، خبر آ کے روز پوچھتی تھی، لیکن ہر کوئی خبر دیتا تھا کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، لیکن نہیں آ رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا تھا نا کہ حسین آ رہے ہیں نا، شیری دوڑ کے اپنے گھر میں آتی تھی، گھروں کو سجاتی تھی، کہتی تھی اے آؤ یہاں پہ خواتین، تمام کوفے کی خواتین آؤ، میرے گھر پہ حسین مہمان ہونے والے ہیں، ذرا گھر کو سجایا جائے۔ جناب شیری نے بہت پہلے ہی گھر کو سجانا شروع کر دیا تھا۔ پتہ ہے کیسے؟ ایسے کرسیاں سجائی تھی کہ یہ اکبر کی کرسی ہے، یہ قاسم کی کرسی ہے، یہ اون محمد کی کرسی ہے، یہ حسین بادشاہ کی کرسی ہے، یہ عباس کی کرسی ہے، یہ شہزادی زینب کی کرسی ہے۔ عزیزان گرامی، وقت گزرا، وہ وقت بھی گزر گیا کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت ہونے کے بعد یہ قافلہ جب چلا نا، کوفے سے باہر جب نکلا، رات ہو چکی تھی، تاریک ہو چکی تھی، تو جو اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے نا، وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے کے قریب ایک گھر ہے بڑا سا، وہاں کے اوپر گئے، کہا رات کافی ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ کچھ باغی ہیں،
جن کو ہم نے قیدی بنایا ہوا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس قافلے کو یہاں ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ جناب شیری آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ جو قیدیوں کے ساتھ اگر انصاف کرے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تم قیدیوں کے ساتھ آئے ہو، ٹھیک ہے۔ گھر کو سجایا گیا، ایک کمرہ دے دیے گا کہ یہاں کے اوپر رہو۔ سب کے سر، تمام شہداء کے سر نوکے نیزہ کے اوپر بلند ہیں، نوکے نیزہ پہ سر بلند ہیں۔ رات کی تاریکی، شیری پہچان نہیں پا رہی آخر کس کے سر ہیں، کیونکہ سب کے سر خون میں آلودہ ہیں۔ آخر شیری کرے تو کیا کرے؟ عزادارو معلوم ہے تبھی جناب شیری نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ بہت آہستہ مسئلہ پڑھوں گا۔ جناب شیری جو ہیں تبھی قافلہ سالار، جو یزید کا سالار جو تھا، اس کے پاس گئیں، جا کے کہتی ہیں اگر تو اجازت دے، میرا گھر ہے، میں اجازت یہ دینا چاہتی ہوں کہ میں کچھ کمروں کو خالی کروا دوں تاکہ جو خواتین ہیں وہاں چلی جائیں، وہاں بیٹھ جائیں۔ ادھر اجازت ملی، جناب شیری نے کمروں کو کھول دیا۔ یہ قافلہ جو ہے نا شیری کے گھر میں وارد ہوا۔ وارد ہونے کے بعد عزادارو معلوم ہے تبھی جناب شیری آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے حاکم ذرا تو یہ حکم دے، یہ جو قیدی ہیں نا مجھے بڑے تھکے نظر آتے ہیں، ذرا ان کے ہاتھ کھول دوں۔ اجازت ملی کہ ہاں ان کے ہاتھ کھول دو۔ عزادارو معلوم ہے جیسے ہی ہاتھ کھولے گئے نا جناب شیری واپس چلنے لگی، تبھی جناب زینب نے کہا اے خواتین ذرا یہ بھی اجازت لے لے کہ ابھی تک ہم کو کربلا سے اپنے شہداء پہ رونے نہ دیا گیا، کیونکہ جب بھی ہم لوگ رونا چاہتے تھے کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی درے لگاتا تھا، اس لیے ہم رو نہیں پائے۔ اگر تم اجازت دلوا دو میرے شہداء کے سر ہم کو دلوا دو تاکہ ہم ماتم کر لیں۔ جناب شیری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بات کہہ کے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے سر مل جائے۔ عزادارو جناب شیری آگے بڑھی، کہا یہ جو قیدی جو ہے نا یہ اپنے شہداء کو رونا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کے سر ان کو واپس کر دے۔ عزادارو معلوم ہے اس حاکم نے کیا کیا، سروں کو واپس کر دیا۔ جیسے ہی سر ملے ہیں نا سروں کو جناب شیری نے زینب کے حوالے کیا۔ جب جیسے ہی چلنے لگی نا، جیسے ہی جناب شیری چند قدم مڑی تھی فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ ارے شیری فوراً تڑپ کے آئی، واپس آ کے کہتی ہے اے خواتین تجھے جتنا رونا ہے رو لے، لیکن میرے بادشاہ کا نام لے کے نہ روئے۔ تجھے جتنا رونا ہے ماتم کر دے، لیکن میرے حسین کا نام نہ لے۔ ہاں اتنا سننا تھا۔ عزادارو تبھی معلوم ہے جناب زینب نے کہا واہ عباسا۔ ارے شیری تڑپ گئی، کہتی ہے خواتین میں تجھ سے منع کر رہی ہوں نا کہ تو میرے آقا کے نام نہ لے، تو آخر کس کے نام لے رہی ہے؟ ارے اتنا سننا تھا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے شیری تم نے نہیں پہچانا، تیرے حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر آؤں گا۔ یہ دیکھو آج حسین تیرے گھر کے اوپر مہمان بن کے آیا ہے۔ یہ عباس کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، میں تیری شہزادی زینب آئی ہوں۔